محترم بزرگوں اور واجب احترام بھائیوں، اللہ عز و جل کا بے حد فضل و احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور ابھی یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قبولیت سے بھی نوازے۔ بزرگوں، ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ بس اب صرف ایمان ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں، جب ان کے اوپر چلیں گے جبھی جا کر ہمارا ایمان قابل قبول اور معتبر مانا جائے گا، وگرنہ بصورت دیگر ہم ایماندار نہیں بلکہ بے ایمان ہوں گے۔ جہاں پر شریعت کے بنیادی طور پر صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اجزاء بیان فرمائے ہیں، وہیں پر اگر اس احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں: شہادت اللہ الہ الا اللہ، بندہ گواہی دے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، وان محمد عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم، پھر وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، پھر اگر صاحب ثروت ہے، وسعت کے اللہ نے عطا فرمائی ہے تو پھر حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ لیکن پہلے فرمایا کہ پہلی چیز تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اور دوسرا ساتھ ہی گواہی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ تمہارے لیے کیا ضروری ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر اللہ سے چاہتے ہو مدد مانگنا، تمہیں اگر چاہیے کچھ مدد، تمہیں اگر کوئی ایسا چاہیے جس سے تم مدد طلب کرو، وہ اللہ ہے، اور اس سے ہر بندہ، اگر دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کسی کے پاس کوئی مانگنے جائے تو بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، سلام کیا جاتا ہے، وہاں بیٹھنے کا جو ہے انداز صحیح اس میں استعمال کیا جاتا ہے، وغیرہ اعلیٰ ذالک، بہت ساری چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے، جب جا کر اگلے سے کوئی انسان کچھ مدد مانگ سکتا ہے، کچھ اپنے لیے نصرت مانگ سکتا ہے، یہ انسانی ضابطہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے مدد مانگنا چاہو تو کیا طریقہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگنی ہے نا اگر تو حکم دیا جا رہا ہے مدد طلب کرو، مانگو مدد، بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو۔ بہرحال بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمائے کہ ایمان والے کو نماز پڑھنا ضروری ہے، احادیث مبارک کے اندر بھی آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس موضوع سے ہٹ کر ایک سوال، ایک بندہ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے، مان کے چلو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اہدنا الصراط المستقیم، کوئی انکار کر رہا ہے جی میں نہیں مانتا اس آیت کو، اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ بتائیے کہ یہ بندہ ایمان کے اندر رہا یا ایمان سے نکل گیا؟ صرف ایک قرآن کریم کی آیت ہے، اگر کسی نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا، وہ ایمان کے دائرے کے اندر رہا یا نکل گیا؟ جواب ظاہر ہے وہ ایمان کے اندر داخل نہیں رہے گا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ معتبر حدیث اور قرآن کریم، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا، بالخصوص قرآن کریم کے متعلق کسی ایک کا انکار کرنے سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس بات کو بٹھا کر رکھیں اپنے ذہن میں کہ ایک آیت سے بھی انکار کرنے سے انسان جو ہے وہ ایمان کے اندر داخل نہیں رہتا، وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر میں آگے بات کرتا ہوں، لیکن آپ نے بنیادی طور پر اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، پہلی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے مدد مانگنی ہے تو نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اللہ نے اور فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا۔
قرآن میں اللہ رب العزت نے اگر غور سے دیکھا جائے کتنی جگہ نماز کا تذکرہ کیا ہے، نماز پڑھنے کے متعلق کہا ہے اور نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں وغیرہ بیان کی ہیں، تو وہ تقریباً 700 سے زائد آیتیں بنتی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یا حکم دیا ہو نماز کا، یا نماز کے متعلق کچھ کہا ہو، ارشاد فرمایا ہو، یا نماز چھوڑنے پر کوئی وعید بیان فرمائی ہو۔ تو 700 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر نماز کا ذکر ہے۔ اگر اب ایک بندہ نماز ایک چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر، گویا کہ وہ قرآن کی 700 سے زیادہ آیتوں کا انکار کر رہا ہے، اب یہ ایمان میں کیسے داخل رہے گا؟ اب اس کا ایمان کیسے رہ گیا جب ایک آیت سے انسان کلمہ ایمان کے اندر داخل نہیں رہتا، ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، تو پھر جو بندہ قرآن کریم کی 700 سے زیادہ آیتوں کا انکار کر دے وہ کیسے ایمان کے اندر داخل رہے گا؟ بہرحال بزرگوں، ایمانی بھائیوں، جہاں پر ایمان کے بہت سارے ارکان ہیں ان میں پہلا رکن نماز آتا ہے، اور بنیادی طور پر نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انسان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں پہلا کلمہ شہادت، اور دوسرا فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا، اور بھی بہت ساری احادیثیں ہیں۔ بہرحال نماز کی فضیلت تو بے شمار ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں بار بار بیان کی جاتی ہے اور کرتے رہتے ہیں، اور ابھی شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جس کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ایک بندے بالغ عاقل کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے۔ یہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن علم کے ہونے کے باوجود نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ بزرگوں، ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک طبقہ ایسا ہوگا کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کی لائن لگائی جائے گی، اور اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ایک طبقہ ایسا ہوگا جو کہ گھسٹ کر جہنم کی طرف سے، بعض روایت کے مطابق یہ کہ وہ خود ہی گھستے ہوں گے جہنم کی طرف، جیسے ایک ڈھلان کی طرف، یعنی اترائی کی طرف سے ایسی کوئی سلپ والی جگہ تھی جہاں بالکل کوئی پکڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں، جیسے بندہ کوئی گر جاتا ہے، تو ایسے وہ بندے خود بخود جہنم کی طرف گر رہے ہوں گے، گھسٹ رہے ہوں گے، جہنم کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے جو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کس وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو؟ بعض روایت کے مطابق اور کنز الایمان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو دردہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں ان میں سے ہی، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب جہنم کا منظر اور جنت کا منظر اور روز حشر میں اللہ رب العزت کے روبرو حاضری ہوگی، اس وقت بہت سارے لوگ خود ہی دوڑ رہے ہوں گے، ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ اسی روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ایسی ہے جس وادی کو وادی ویل کہا جاتا ہے، اور اس وادی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ ایک دن میں، بعض میں آتا ہے کہ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ جہنم پناہ مانگتی ہے، خود کی ہی اس حصے سے خود پناہ مانگتی ہے کہ اس نے تو مجھے جلا کر خاک کر دیا۔ تو اس وادی میں بہت سارے لوگ ہوں گے، ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ اتنے خطرناک اور اتنے برے ٹھکانے پر تمہیں کس چیز نے پہنچایا؟ اور کتنا برا ٹھکانہ؟ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا، روح زمین کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں، اگر ان پہاڑوں کو اکٹھا کر کے وادی ویل کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ سارے 2 یا 3 سیکنڈ یعنی چند لمحوں کے اندر پگھل کر ان کی راکھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے اندر لوگ ہوں گے، تو جب لوگ اس کے اندر ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے ادھر پہنچا دیا، اور جو گھسٹ رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا وجہ ہے، کیوں تم اس طریقے سے گھسٹ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو؟ تو آگے سے جواب کیا دیں گے؟ ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر جواب سنیے۔ جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم اس لیے جہنم میں گھسٹ کر جا رہے ہیں، ہمیں اس لیے یہ ٹھکانہ ملا ہے، سب سے برا ٹھکانہ، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گویا کہ ایسا خطرناک جنگل جس کے اندر ایسی آگ لگائی جائے کہ اگر ہزاروں کروڑوں اربوں میل اوپر سے کوئی پرندہ نکلے یا انسان کا ایجاد کرتا کوئی آلہ جات، وقتی طور پر کہہ لیجئے کوئی جہاز نکلے، تو وہ اس کے دھواں کی تپش کی وجہ سے بالکل پگھل کر اسی کے اندر گر جائے،
ایسے گویا کہ ایسے جنگل کے اندر ان کو ٹھوک دیا جائے گا۔ تو فرمایا ان سے جب پوچھا جائے گا اس نے برے ٹھکانے میں کیسے تم پہنچ گئے، تو وہ کہیں گے ہم پہنچے ادھر اس لیے، ہم گھسٹ کر جا رہے ہیں جہنم کی طرف، اس لیے ہم خود نہیں چاہ رہے کہ ہم گھسٹ کر جائیں جہنم کی طرف، لیکن قدرتی طور پر ہمارا جسم خود بخود ایسے جہنم کی طرف جا رہا ہے جیسے ایک میگنٹ دوسرے میگنٹ کو کھینچ کر لا رہا اپنی طرف سے، اپنی طرف ایسے ہی جا رہے ہیں۔ اس لیے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بزرگوں، ایمانی بھائیوں، ایک حدیث بار بار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور اکثر ایمان والے اس سے واقفیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی گویا کہ وہ کفر تک پہنچ گیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کی روایت ہے، ملتی جلتی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی، ایک بندہ ہے وہ 5 وقت نماز کا پابند ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن جمعہ اور جماعت کا پابند نہیں ہے، یعنی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو بتائیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، دوزخ کے نچلے ٹھکانے میں جہاں منافقین ہوں گے وہاں اس کا درجہ ہے۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ منافقین کا وہ درجہ ہے، وہ ٹھکانہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن منافق نچلے درجے میں ہوں گے اور کافر اوپر والے درجے میں ہوں گے، گویا کہ کفار سے بھی نچلے درجے میں منافق لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، اور ان کو بھی ابدی جہنم ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر اپنا کلچر دکھانے کے لیے لوگوں کو اپنا جو حلیہ بنائے ہوئے ہیں، ایمان والوں کا داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے اور ایمان والوں کی طرح جو ہے کام کر رہے ہیں، یا ان کے جو ہے انہی کی جو کیٹیگری میں ان کا شمارہ ہو رہا ہے، لیکن اندر سے یہ منافقانہ حرکت کر رہے ہیں۔ ان کی پہچان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو ساری نمازیں منافقین کے لیے بھاری ہوتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں منافقوں کو بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا کون کون سی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا صحابہ نے کون سی؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی نماز عشاء فجر اور دوسری نماز عشاء، یہ 2 نماز ان کے اوپر ایسے بوجھ گزرتی ہیں گویا کہ ان کے دل ان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی دن بھر کہیں پتھر ڈھلان کر لو، پورے دن بھر کہیں کھدائی کر لو، پورے دن بھر کچھ اور کام کر لو، کسی اور چیز کا ڈھلان کرنا وہ کر لو، وہ ان کے دل و دماغ پر اتنا جو ہے گرا نہ گزرے، اتنا اپنے آپ کو اس میں زیادہ محسوس نہ کرتے ہوں کہ مجھے تکلیف ہوگی یہاں پر۔ لیکن اس بارے میں ان سے کہا جائے تم نماز پڑھو فجر کے لیے اٹھ جاؤ، بھائی اٹھتا ہی نہیں ہے، منحوس سویا ہوا ہے۔ کہا جائے عشاء کی نماز کے لیے، اب کون جائے گا، کون وضو بنائے گا، نہیں پڑھ رہا نماز۔ تو بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، منافقین کی یہ نشانی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ وہ ان کے لیے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا دشوار ہوتی ہے۔ یوں تو ساری نمازیں ہیں، پھر اگر دیکھا جائے کہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں حدیث پیش کی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا سوال کرنے پر کہ جو 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن مسجد میں آنے کا اہتمام نہیں کر رہا، با جماعت یاد رکھو کہ یہ جو مرد ہوتا ہے اتنی ہمت ہے جس کے جسم کے اندر کہ اپنے گھر سے مسجد تک چل کر جا سکے، اس کے ذمے واجب ہے مسجد میں جا کر نماز با جماعت پڑھنا، اس کی گھر میں بغیر عذر کے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں سب بندی کر لوں، نماز کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دوں، اور اقامت کرنے کے لیے ایک بندے کو لگا دوں، دوسرے کو امام کھڑا کر دوں کہ بھائی تو اقامت کے، تو نماز پڑھا لینا۔ تو یہ جب نماز پڑھانے والا نماز پڑھائے گا، جو لوگ مسجد میں آئے ہوں گے وہ تو نماز پڑھیں گے ہی، لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں، خود اس جماعت میں شریک نہ ہوں، میں خود جاؤں، ایک ایک گھر کی تلاشی لوں، جس گھر میں کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اپنے ساتھ ایک ایسی جماعت کو بھی ساتھ لے کر چلوں
جن کے پاس لکڑیوں کا بہت سارا ایندھن ہو اکٹھا، تو اس لکڑیوں کے ایندھن میں اس بندے کو جو گھر میں نماز پڑھ رہا تھا بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کے گھر کے سمیت اس کی لاش کو وہیں جلا کر خاک تر کر دیں۔ یعنی یہ حال ہے اس بندے کا جو نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں کے اندر دیکھا جائے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سالہ سال گزر جاتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی؟ بہرحال بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، نماز پڑھنے کے جو فضائل ہیں سبھی جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا کیا ملتا ہے، کیا نہیں ملتا ہے، لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا انہی کے متعلق میں چند گفتگو مزید آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسے روایت کے اندر آتا ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے، جو تسبیح آپ حضرات کی خدمت میں بار بار یہاں بیان کی جاتی ہے کہ تمام چرند و پرند صبح اٹھ کر تسبیح کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو چڑیا، کوے، یہ جو پرندے اڑتے ہیں صبح کے ٹائم پر، یہ کبھی کسی بے نمازی کے گھر کے اوپر سے نہیں اڑتے، یہ سائڈ سے ادھر جو ہے اپنا راستہ اختیار کر لیں گے، سائڈ سے گزر جائیں گے، لیکن اوپر سے نہیں گزریں گے۔ بعض محققین نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بے نمازی یہاں پر سویا ہوا ہے مردود بن کر، تو لہٰذا اس کی نحوست اور اس کی نحوست کی وجہ سے جو آسمان سے لعنت اور الہی غضب الہی، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اگر میں اس کے گھر سے جو ہے کراس کروں گا، اس کے گھر سے اڑ کر اپنا راستہ اختیار کروں گا، ہو سکتا ہے اس نحوست کی وجہ سے میں بھی جل کر خاکستر ہو جاؤں۔ تو پھر گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر چین و سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر بیماریاں کہاں سے چھوڑیں گی؟ پھر روزگاری کہاں سے لگے گی؟ پھر رزق کے اندر برکت کہاں سے ملے گی؟ پھر تنگی نہیں آئے گی تو ہوگا کیا؟ پھر بیماریاں نہیں آئیں گی تو ہوگا کیا؟ پھر ڈپریشن کے مریض نہیں ہوں گے تو ہوگا کیا؟ پھر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو ہوگا کیا؟ پھر طرح طرح کی ایسی مہلک بیماریاں جن کا نام بھی سننا پہلے لوگ جو گوارا نہیں کرتے، آج دیکھا جائے تو گھر گھر میں پائی جاتی ہیں، یہ نہیں گھیریں گے آ کر تو ہوگا کیا بزرگوں ایمانی بھائی؟ پھر دیگر اقوام ہمارے اوپر ٹوٹ نہیں پڑیں گی تو ہوگا کیا؟ قرآن نے تو کہا نا کہ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا کرتوت ہے، وگرنہ بہت سے گناہ تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑے بہت گناہ ہیں جن کی تمہیں دنیا میں سزا دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے یہ جو فساد برپا ہے دنیا کے اندر، یہ جو ہے یہ فساد برپا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیے ہوئے کارنامے میں ہے۔ بہرحال بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، وہ جو تسبیح ہے جس کے اندر صبح شام تمام جانور تسبیح کرتے ہیں، اور جو ہے کتا کہتا ہے اللہ شکر ہے تیرا مجھے خنزیر نہیں بنایا، مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے خنزیر نہیں بنایا، اور پھر خنزیر کہتا ہے سب کو زبانی ہے یہ تسبیحات، بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن نہ جانے کون سا دل سینے کے اندر لیے ہوئے انسان چل رہے ہیں آج کے ایمان والے کہ ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے، کوئی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، تو خنزیر کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خنزیر صبح اٹھ کر پناہ مانگتا ہے، یا اللہ پورے دن چاہے جو مرضی وہ کر لیجئے، آپ نے مجھے نجس بنایا ہے، ناپاک بنایا ہے، تب بھی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یا اللہ مجھے کسی بے نمازی کے پاس سے مت گزاریے، یا میرے نزدیک سے بے نمازی کو مت گزاریے۔ قبرستان کے اندر جو مردے دفن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، یا اللہ دعا کرتے ہیں جو نیک مردے جن کو اللہ نے جو ہے وہاں پر جنت عطا فرمائی ہوگی ان کے نیک عملوں کی وجہ سے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری بغل میں میری قبر کے ساتھ یا میرے قبرستان میں کسی ناپاک پلیت انسان یعنی بے نمازی انسان کو دفن مت کیجیے گا، اس کی نحوست سے مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ گویا کہ انسان بے نمازی زمین پر چل رہا ہے تو زمین والی تمام مخلوقات کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور اگر زمین کے نیچے اسے دفن کیا جائے گا تو وہاں پر بھی وہاں کے جو مردے ہیں ان کو بھی جو یہ تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ اب سنیے ذرا ائمہ مجتہدین کا اس کے اوپر فتویٰ کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی ایک بے نمازی ہے تو پورے گاؤں والوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کا قتل کر دو۔ گویا کہ بے نمازی اتنا خطرناک قسم کی جراثیم ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بدبخت انسان ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کہ اس کی وجہ سے کیڑوں مکوڑوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آسمان سے نحوست اتر رہی ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیڑے مکوڑے مر رہے ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں. انسان وہ جو اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کے نیک بندے، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. لہٰذا یہ خطرناک قسم کی جراثیم ہے، اس کو قتل کر دو تو دنیا سے کام تمام ہو جائے گا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بے نمازی آدمی اگر 40 دن تک مسلسل نماز نہ پڑھے تو قریب ہے کہ یہ کفر میں داخل ہو جائے گا. اور یاد رکھو آخری وقت میں اس کے منہ پر کلمہ جاری نہیں ہوگا، یہ کفر کی حالت میں مرے گا، اور اس کو اس وقت پیاس اتنی شدت سے لگی ہوگی، پورے دنیا کے پانی اگر اس کو لا کر پلا دیے جائیں تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اور جب یہ مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا، بے ایمان مرے گا. قبر اس کو اتنا دبوچے گی، ایک پسلی دوسری میں اور دوسری پسلی تیسری میں گھس جائے گی، اور پھر اس کے اوپر ایسا اژدھا مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو ایک ڈنگ مارے گا 70 ہاتھ تک یہ زمین کے اندر، 70 گز تک زمین کے اندر گھس جائے گا. اور پھر جب تک دوسری نماز کا وقت آتا تب تک یہ اوپر چڑھے گا، پھر سے دوبارہ اسے ڈنگ مارا جائے گا اور دوبارہ اسی طریقے سے یہ گھس جائے گا. اور بعض روایت کے مطابق کہ اس کا زہر اتنا خطرناک ہوگا، اس اژدھے کا، اس سانپ کا زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ 70,000 سال تک وہ جو ہے اس کے جسم کے اندر دوڑتا رہے گا. اور پھر ہر نماز کے وقت اس کے ساتھ یہی سلوک ہو. اس کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی، اور انسان اور جنات کے علاوہ تمام چرند پرند اور زمین کے تمام ذرات اس کی آہو پکار اور رونے کی آواز کو سنیں گے. اور قیامت کے دن ذلیل ہو کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو کہ میں نے شروع میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس وادی میں ڈال دیا جائے گا جس وادی کا نام وادی ویل ہے، اور ایسی خطرناک قسم کی وادی جس کے اندر پوری زمین کے پہاڑوں کو اندر اگر ڈال دیا جائے تمام پہاڑ پگھل کر ایسا حال ہو جائے گا ان پہاڑوں کا کہ یہ لوگ جو ہے ان کی راکھ تک نہیں ملے گی. اور کہا گیا اس وادی کے بارے میں کہ اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کنویں کا نام ہے کنواں ہبہب، بعض روایت کے مطابق ہب ہب. تو یہ کنواں ہے ایسا جیسے یہ اس کنویں کی وجہ سے جہنم کو جلایا جاتا ہے. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر جس وقت جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت اس کنویں کے منہ کو کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی آگ کا پانی نکلتا ہے. اس سے پوری جہنم کو دوبارہ سے آگ لگ جاتی ہے، جیسے پہلے جل رہی ہوتی ویسے ہی جلتی ہے. اور بے نمازیوں کو اس کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے. بتاؤ اس کا کیا حال ہے. اور ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں کو سمیٹتی ہے. اور امام جو ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فتویٰ ہے، جن کی میں اور آپ ہم سب تقلید کرتے ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کو قید کر لیا جائے. اور کس قید کی صورت کیا ہوگی؟ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اس کو اگر قید کرنا ہے بے نمازی کو تو کس طریقے کی قیدی ہوگی، یعنی کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا؟ حضرت نے جواب یہ عنایت فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ، ایسی جیل میں قید کرنا ہے جہاں پر یہ کروٹ بھی نہ بدل سکے، نہ اس کو کچھ کھانے کو دینا ہے، نہ پینے کو دینا ہے. ہو سکے تو جہاں جہاں سے ہوا اندر آتی ہو اس ہوا کے ان تمام سوراخوں کو بھی بند کر دینا ہے، یعنی کھانا پینا، ہوا اور سکون سب اس کے اوپر حرام کر دینا ہے. جب تک یہ توبہ نہ کر لے، جب تک یہ نماز نہ پڑھ لے، تب تک کے لیے اس بندے کو جو ہے قیدی سے رہائی نہیں دی جائے گی. بہرحال بے نمازی کی بہت ساری اور بھی نحوستیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. زندگی اس کی اللہ برکت ختم کر دیتا ہے، اسے جلدی موت آئے گی، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، اس کی روزی کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کی اولاد نرینہ نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کے گھر میں اولاد ہے، اس کے بچے ہیں، ان کے اوپر غلط تاثرات جائیں گے. ہو سکتا ہے اس کے بچے جو ہے دائرہ ایمان سے بھی اس کی نحوست کی وجہ سے خارج ہو سکتے ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. تو بہرحال بے نمازی اتنا منحوس ہے، گویا کہ ایک معاشرے کے اندر اگر ایک بے نمازی رہ رہا ہے وہ پورے معاشرے کے لیے وبال کھڑا ہے. اور پھر مسجد کو، وہ جو ہے اپنی مسجد کو چیلنج کر رہا، خدا کو چیلنج کر رہا. میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا، نماز کا ذکر 700 سے زائد بار قرآن میں آیا ہے. جس نے ایک نماز کا انکار کیا گویا کہ اس نے 700 سے زیادہ آیات کا انکار کیا. تو کیا بھائی ہم اپنے معاشرے میں ایسے بندے کو جینے دیں گے جو قرآن کی 700 آیتوں کا انکار کرے؟ ایسا بندہ ہمارے معاشرے میں رہ پائے گا، ایمان والوں کے معاشرے میں، جو قرآن کریم کے 700 آیتوں سے زیادہ کا انکار کرے؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں. کیسے رہے گا؟ نہیں رہ پائے گا. تو
کتنے بے نمازی ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے کے اندر کتنے بے نمازی ہیں. اور ہمارے یہاں جامع مسجد ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا محلہ ہے، 2-3 محلے پر مشتمل یہ بستی ہے، یہ گاؤں ہے، لیکن ان 3 محلات ہونے، یہ 2-3 محلے ہونے کے باوجود ہماری مسجد خالی پڑی ہوتی ہے. لہٰذا آج حتمی اور آخری بار میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ میں اس مسجد کا امام ہوں اور امام ہونے کے ناطے اس گاؤں کے جتنے بھی تقاضے ہیں شرعی تقاضے، خواہ وہ کہیں جنازہ ہو، خواہ وہ کہیں نکاح ہو، خواہ وہ کہیں اور نیاز وغیرہ ہو، تو یہ سارے کے سارے چونکہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وقت کا مفتی اعظم بھی کیوں نہ آ جائے، لیکن اسے بھی جب تک وہ اپنے امام سے اجازت نہ لے گا تب تک وہ کسی جگہ کسی گاؤں میں جا کر کے نہ جنازہ پڑھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا نکاح پڑھا سکتا ہے. لہٰذا آج ہم اس مسجد سے، اس منبر رسول اور محراب رسول مسجد کے سامنے سے یہ بات اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد جب جو حضرات جو گھر مسجد سے لا تعلقی بنائے ہوئے ہیں، مسجد کو چھوڑے ہوئے ہیں، گویا کہ ایسے لوگ مسجد سے بغض رکھ رہے ہیں. بھائی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے وہ بندہ جو بے نمازی ہو پھر وہ اچھے کپڑے لگا کر گھر سے باہر نکلے اور خوش ہو، ایسے اندر گھر سے باہر نکلے تیار ہو کر کہیں جانے کے لیے کسی شادی وغیرہ میں. مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے بندے پر جس سے خنزیر پناہ مانگ رہا ہے اور یہ مسکراتا ہے. بے نمازی جتنا بدبخت اور ذلیل کوئی ہے ہی نہیں. تو لہٰذا امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر شریعت نے میرے ہاتھوں کو نہ جکڑا ہوتا تو ایسے بندے کو میں اسی وقت جو ہے اس کے اوپر کوئی ایسا تیل وغیرہ ڈال کر اس کو جلا کر پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا سکتا، لیکن شریعت نے ہاتھوں کو پنجے لگائے. امام احمد کا تو ایک اور فتویٰ ہے کہ حکومت وقت کا یہ اگر شرعی حکومت ہو تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے قتل کا فتویٰ جاری کریں، حکم نامہ ایسا جاری کرے کہ ان کو تخت دار پہ لٹکا دیا جائے. تو لہٰذا آج ہم اس مسجد سے اس میں عہد کرتے ہیں پہلے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم 5 وقت مسجد میں با جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں گے، اور وہ لوگ جو مسجد نہیں آتے ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ وہ مسجد میں آئیں. جو جمعہ نہیں پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہم محنت کریں گے کہ وہ جمعہ پڑھنے آئے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی ارادہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اس سب کوشش کے باوجود جو نہیں آ رہے ہیں تو ان کا ایسا بائیکاٹ ہوگا، ان کے یہاں نہ کوئی جنازہ پڑھایا جائے گا، اور جب تک جہاں بھی کہیں مرزداری ہوگی، جہاں کوئی میت ہوگی تو اس میت کے جب تک 2 گواہ نہ کھڑے ہو جائیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا یا پڑھتا تھا، نمازی تھا، تب تک اس کا جنازہ نہیں ہوگا. ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس طریقے کی قانون ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ سب کا ساتھ ہے اس میں جی. تو اگر کسی جگہ شادی ہے تو وہاں پر جو ہے کسی دلہے کا تب تک نکاح نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس دلہے کے متعلق اور اس کے اہل خانہ کے متعلق یہ گواہی نہ دی جائے کہ یہ مسجد سے تعلق بنائے ہوئے ہیں، گویا یعنی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد سے بائیکاٹ نہیں کیے ہوئے ہیں. جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں گویا کہ وہ مسجد سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ لوگ مسجد سے نفرت نہیں کرتے ہیں. جب جا کر اس کو نکاح پڑھیں گے، جب تک گواہ نہیں کھڑے ہوں گے تب تک اس کا نکاح نہیں، نہ خود میں امام ہوں نہ میں خود پڑھوں گا، اور نہ ہی وقت کا اگر مفتی اعظم بھی آ جائے گا نہ اس سے پڑھنے دیا جائے گا، اور دیکھیں گے کون پڑھے گا نکاح، نہیں پڑھ پائے گا. کیا ایسا قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بستی کا ایسا قانون ہونا چاہیے. آپ سب حضرات اس کے جو ہے اس بات کی تائید کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا اہتمام کریں گے، لیکن اس سب کے باوجود، یہ سب کرنے کے باوجود اگر پھر بھی نہ ہو تو ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ جمعہ پھر ایسا بھی اعلان کر سکتے ہیں اسی ممبر سے کہ فلاں گھر نے مسجد کو جو ہے چھوڑا ہوا ہے، مسجد سے نفرت کرتے ہیں، وہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، یعنی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ایسے گھروں کا بائیکاٹ کیا جائے. ہم نام لیں گے فردن، تو اس وقت جو ہے پھر زیادتی ہو جائے گی. اس سے پہلے ہی آپ حضرات کی خدمت میں دستمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کو آباد کریں. خدا را فجر کی نماز میں آئیں. اگر مزدور طبقہ ہے تو دن کو کام کر رہے ہیں، کم از کم 1-2 نماز پڑھیں تو مسجد میں آ جائیں. ایسا نہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں تو بس ہمارے لیے وقت چونکہ بہت ہو گیا ہے. آخری میں 1 منٹ لوں گا آپ حضرات کی. حضرت بعض لوگ کہیں گے کہ مجھے بہت سارے بال بچے تھے یا اللہ اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا.
تو اللہ رب العزت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھڑا کریں گے. ان کی اتنی اولاد ہے جس کا کوئی انداز ہی نہیں. تو اللہ فرمائیں گے کیا میرے اس پیغمبر سے زیادہ تجھے بچے تھے, ان سے زیادہ اخراجات تھے؟ بعض لوگ کہیں گے میں حکومت کا بندہ تھا, مجھے تو بہت زیادہ حکومت کے کام تھے تو اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا. اللہ رب العزت حضرت سلیمان, حضرت داؤد علیہ السلام کو کھڑے کریں گے کہ دیکھو یہ میرے نبی ہیں, ان کو نبوت کی ذمہ داری بھی تھی اور حکومت ایسی تھی کہ جنات کے اوپر, چرند پرند کے اوپر, تمام حیوانوں اور انسانوں کے اوپر ان کو حکومت تھی, اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. تو پھر بعض لوگ کہیں گے جو ہے ہم بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. تو حضرت اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ ایسے بیمار تھے جن کے پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے. ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے دل کو اور زبان کو محفوظ کر لینا. وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دل سے تیری یاد کرنی ہے, دل کے اندر آپ کے لیے جگہ ہے اور آپ کو یاد کرنا زبان سے تاکہ آپ کا ذکر کرتا رہوں. تو اللہ رب العزت کہیں گے کیا ان سے زیادہ بیمار تھا؟ تو کون ہے ہم سے زیادہ بیمار؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے کوئی عذر نہیں چلے گا. مسجد آئندہ آج ہی عصر اور مغرب سے ہماری یہ والی جامع مسجد جو ہے ہمیں آباد دیکھنی چاہیے. جیسے گہرا آبادی بنائی ہوئی ہے مسجد کی, یہ بات اچھی بالکل بھی نہیں ہے. اور آئندہ انشاءاللہ اگر اس بات کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو آئندہ جمعہ اس طریقے سے ہم یہیں سے اعلان کریں گے کہ فلاں فلاں گھر جو ہے مسجد سے نفرت کرتے ہیں, لہٰذا ہمیں ان گھروں سے نفرت ہے, بات ختم. جی تو انشاءاللہ ہم جو ہے ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. وہاں پار والی جو میری بستی ہے وہاں بھی ہماری ساری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. وہاں کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کر لیں. اور وہاں پر بھی یہ نہیں کہ یہاں پیاپل میں ہی ایسا ہوگا, وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا, نکاح کے موقع پر بھی اور جنازے کے موقع پر بھی, اور اگر کسی کے یہاں نیاز وغیرہ ہو اس کے موقع پر بھی. تو ان سب باتوں میں اگر کوئی غلط ہو تو آپ بتا سکتے ہیں, لیکن اگر صحیح ہوں تو آپ تمام حضرات دونوں ہاتھ اوپر کر کے میری ان باتوں کی تائید فرمائیں. انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو نمازی بنائے, بے نمازیوں کے نحوست سے نجات دے. وہ بے نمازی جن کی وجہ سے تمام چیزیں پریشان ہیں, اللہ رب العزت ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جس گھر میں ان کے اندر خواتین وغیرہ ہیں ان خواتین کو بھی اللہ رب العزت جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.